حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام، عمائدین اہل سنت، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج یہ محفل مبارک جو ہر مہینے آپ انعقاد کرتے ہیں، 11ویں شریف کی محفل بھی ہے، اور میرے والد گرامی حضرت شاہ مفتی محمد محمود البری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے خاص مرید، بلکہ ان کے چہیتے مرید محترم جناب محمد فاروق شمسی صاحب کی 30ویں سالانہ برسی بھی ہے، ان کی سال ثواب کی محفل بھی ہے۔ اور یہ بھی بڑی میرے لیے مسرت اور فرحت کا موجب ہے یہ بات کہ اس محفل مبارک کے اندر آپ کے اس علاقے کی اہل سنت والجماعت کی تمام جتنی مذہبی اہل سنت کی شخصیات ہیں، الحمدللہ وہ اس محفل کے اندر جمع ہیں، خواہ وہ سنی تحریک ہو، خواہ وہ جماعت اہل سنت ہو، خواہ وہ ATI ہو، خواہ وہ منہاج القرآن ہو، خواہ وہ جمعیت علماء پاکستان ہو، الحمدللہ ان تمام اہل سنت کی جماعتوں کے قائدین یہاں تشریف فرما ہو کر اس محفل کو چار چاند لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور میری بھی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اس محفل کی برکتوں سے، 11ویں شریف کی برکتوں سے ہمارے آپ کے سب کے دامنوں کو اللہ مالا مال فرمائے۔ ہمارے محترم جناب محمد فاروق شمسی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے اور ان کی قبر کو اپنی رحمتوں سے معمور فرمائے۔ بڑے نیک اور صالح انسان تھے، نماز اور روزے کے بڑے پابند تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے ولیوں سے بڑی ارادت اور عقیدت رکھتے تھے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو قبر میں کام آئیں گی، ہر ایک کے کام آتی ہیں۔ انہوں نے تو بڑا سامان اپنا جمع کیا قبر کا، کہ نماز اور روزے کی اور احکام شریعت کی پابندی بھی کی اپنی زندگی کے اندر، اور اولیاء اللہ سے بڑی ارادت اور عقیدت رکھتے تھے۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تو حضرت شاہ مفتی محمد محمود البری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تو بیعت تھے، شرف بیعت تھے، لیکن ہمارے صاحب کے جو ایک خاص خلیفہ تھے کراچی کے اندر، جن کا مقام محمود پہ بہت بڑا آستانہ ہے، حضرت قبلہ حکیم مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے ولی کامل گزرے اپنے وقت کے، ان سے بھی وہ بڑی عقیدت رکھتے تھے، اور ان کی محفل میں شرکت کے لیے حیدری دواخانے میں وہ محفل کیا کرتے تھے، روحانی محفل، اس میں شرکت کے لیے وہ شہداد پور سے جایا کرتے تھے اور اس میں وہ شرکت کیا کرتے تھے۔ کوئی محفل نہیں چھوڑتے تھے، کوئی روحانی محفل کا ان کو پتہ چل جائے کہ عرس ہے یا کوئی روحانی تقریب ہے تو اس میں پہنچتے تھے، اتنی دور دراز کا سفر کر کے۔ آپ نے کئی احادیثیں سنی ہوں گی کہ سفر کرنے والا اللہ کی راہ میں اور دین کے لیے ایسی محفلوں کے لیے کس طرح وہ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں کمایا ہے وہ آج قبر میں ان کے کام آ رہا ہوگا۔ مرنا تو سب کو ہے، موت سب کو آنی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیسی موت ہو ہمارے لیے۔
کیا ایسی موت ہو کہ ہم خوف زدہ ہوں اس سے، یا ایسی موت ہو کہ جس کا ہم انتظار کریں؟ دیکھیے، میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں رب کائنات پچھلی امتوں کا ایک واقعہ نقل فرما رہا ہے، اور واقعہ نقل کر کے ہمیں اور آپ کو ایک سبق دے رہا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک تیسرے خلیفہ تھے، جو ان کے بعد نبی ہوئے، نبوت کا منصب بھی سنبھالا، اور حضرت موسیٰ کی شریعت کو انہوں نے ترویج اور اشاعت دی اس کی۔ ان کا نام تھا حضرت حزقیل علیہ السلام۔ ان کا واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان کے دور میں ایک علاقے کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی، لوگ مرنے لگے۔ جب اس علاقے کے لوگوں نے دیکھا یہاں تو ہر روز کوئی نہ کوئی لاش اٹھ رہی ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی مر رہا ہے، سب نے کہا نکلو یہاں سے تاکہ بچ جائیں، ہم تو بچ جائیں۔ تو سارے کے سارے نکل کر اور ایک صحرا کے اندر ایک جنگل میں چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے سب میں ڈیرا جما لیا، شہر سے نکل گئے کہ یہاں تو لوگ مر رہے ہیں۔ اور تقریباً یہ لوگ 70,000 کے قریب تھے، ایک نہیں، دو نہیں، 1000 نہیں، 70,000 لوگ تھے جو وہاں سے ہجرت کر کے اپنے شہر کو چھوڑ کر اور جنگل میں نکل گئے، وہاں ڈیرا انہوں نے جما لیا۔ جب وہاں وہ پہنچے، اللہ نے فرمایا اچھا تم موت سے ڈر کے آئے ہو؟ ایک فرشتوں کو بھیجا، ایک فرشتے نے بڑے سخت ترین آواز کے اندر کہا موتو۔ جس طرح یہ بادل جب گرجتے ہیں تو کیسی ہیبت ناک آواز ہوتی ہے، اس آواز کے اندر انہوں نے ہیبت ناک آواز کے اندر کہا موتو، سب مر جاؤ۔ بس یہ کہنا تھا، 70 کے 70,000 سارے کے سارے سب اسی وقت مر گئے، 70۔ ظاہر بات ہے سارے یہیں آ گئے تھے، کوئی ان کی لاش اٹھانے والا نہیں، کوئی نہلانے والا نہیں، کوئی کفن دفن کرنے والا نہیں، کوئی دفن کرنے والا، ساری لاشیں اس طرح پڑی ہیں، سڑ رہی تھیں، بدبو آ رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ادھر سے گزر ہوا، اور جب اتنی لاشوں کو انہوں نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ تیرے بندے تھے، غلطی ہو گئی ان سے کہ موت سے ڈر کر کے بھاگے ہیں، لیکن تو معاف کر دے ان کو اور ان کو دوبارہ زندگی عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا اچھا اس کے تمہاری دعا قبول ہے، تم کہو کہ ہڈیوں جمع ہو جاؤ۔ اب یہ خاص چیز سمجھنے کی ہے، ہڈیوں جمع ہو جاؤ۔ حضرت حزقیل نے یہ کہا تو ہر ایک کا ہڈیاں جمع ہونے شروع ہوئی، جس کی جو ہڈی تھی وہ جمع ہو کر اس کا جسم بننا شروع ہو گیا۔ پھر فرمایا اچھا حزقیل اب یہ کہو اے ہڈیوں گوشت پہن لو، گوشت پہن لو۔ ان ہڈیوں پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، سب کے جسم بن گئے، سارے جتنے مرے ہوئے تھے سب کے جسم بن گئے، لیکن مردہ ہیں سارے۔ پھر فرمایا اچھا ان سے کہو کہ زندہ ہوئے کھڑا ہو جاؤ۔ حضرت حزقیل نے کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے جاؤ، سب زندہ ہو کے سارے کھڑے ہو۔ 70,000 لوگ مر گئے، اور 70,000 لوگوں کو اللہ نے اس طرح ان کی زندگی عطا فرما دی۔ کئی سال وہ زندہ رہے، کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو مر گئے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے جسموں سے بدبو آتی تھی، وہ جو سڑ گیا تھا نا جسم ان کا، تو یہ ایک نشانی تھی ان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھاگے تھے موت سے۔ تو نشانی اللہ نے مقرر کی کہ جب وہ زندہ ہو گئے، زندہ ہونے کے باوجود بھی ان کے جسم سے بدبو آتی تھی۔ بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آج بھی اسرائیل کے اندر جو ان کی اولاد سے ہیں، اسی کی اولاد سے جو یہودی ہیں، ان کے جسموں میں آج بھی بدبو آتی ہے، ان کے جسموں میں آج بھی بدبو آتی ہے جو ان کے اولاد سے جو وہاں مرے۔ خیر یہ واقعہ قرآن نے سنا۔ اللہ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ۔ اے محبوب نہیں دیکھا آپ نے جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے تھے،
تھوڑے نہیں تھے، الوف، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کیوں نکلے تھے؟ حذر الموت، موت سے ڈر کر نکلے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم، پھر اللہ نے کہا مر جاؤ، سب مر گئے، اور پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ اپنے بندوں پر فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ناشکر ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور پوری تفصیل میں نے اس میں جو اللہ نے بیان فرمائی اس کی تفصیل میں نے آپ کو سنا۔ اب یہ واقعہ سنا کر اللہ ہمیں اور آپ کو سبق دینا چاہتے ہیں، کئی سبق اس میں۔ دیکھیے پہلا سبق تو یہ ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، موت ہر حال کے اندر آنی ہے، اس سے بھاگ کر تم کہیں چلے جاؤ موت سے نہیں بچ سکو۔ کہ اس واقعے میں سبق دینا مقصود تھا کہ موت کا جب ایک وقت مقرر ہے اور موت ہر حال کے اندر آنی ہے تو اب اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کوشش یہ کرو کہ موت کو ایسا نہ بناؤ جس سے تم خوف زدہ ہو، بلکہ موت کو اپنا محبوب بنا لو کہ اس کے آنے کا انتظار کیا کرو۔ یہ تو ڈر کے بھاگے تھے نا، لیکن تم موت کو محبوب بنا لو کہ موت کا انتظار کرو کہ کب موت آئے گی۔ اب یہ محبوب کیسے بنے گی موت؟ اس کا طریقہ بتا دیا گیا قرآن۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، اگر کوئی شخص یہ آرزو رکھتا ہے کہ اللہ سے لقاء ہو، اللہ سے ملاقات ہو، تو اس کو خوشخبری سناؤ کہ موت آنے والی ہے، موت کے ذریعے اللہ سے لقاء حاصل ہو جائے گی۔ دوسرے مقام پر فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور جو یہ چاہتا ہے کہ موت اس کو محبوب ہو جائے اور موت کا وہ انتظار کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے، نیک کام کرے۔ جب نیک کام کرے گا تو بس اس کے اور اللہ سے لقاء کے درمیان اور جنت میں جانے کے درمیان صرف یہ سانس کا فاصلہ ہوگا، ادھر جان نکلی ادھر سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ پتہ یہ چلا ان آیتوں سے کہ اگر ایک انسان اپنی اس زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اس نے کتنی کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا شکر ہے کہ انسان نماز پڑھ لے، اس کا شکر ہے کہ روزہ رکھے، اس کا شکر ہے کہ اس نے حکم دیا ہے صدقہ و خیرات کرے، اس کا شکر ہے کہ اس نے کہا ہے کہ دینی کاموں میں پیسہ لگاؤ۔ ماشاءاللہ مسجد بنائیے، کون کون لوگ ہوں گے جنہوں نے پیسہ لگایا ہوگا۔ یہ اللہ کے حکم ہے کہ جو میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں میری اطاعت کرو تاکہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے۔ جو لوگ اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارتے ہیں، اللہ کے محبوب کی اطاعت میں گزارتے ہیں، اس کے احکامات کی بجا آوری کے اندر گزارتے ہیں، اللہ ان کو خوشخبری سناتا ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ یہ موت تمہارے لیے ایک مصیبت کا باعث نہیں ہے، تو محبوب سے لقاء کا ذریعہ ہے تمہارے لیے۔ تم مرو گے سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام موت کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم تو ڈر رہے تھے نا، وہ سارے 70 کے 70 موت سے ڈر کے بھاگے تھے، لیکن اولیاء کرام تو موت کا انتظار کرتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا، سارے گھر والے رو رہے کہ اب بلال جو ہے وہ ہم سے جدا ہونے والا ہے، اب جانے والا ہے، چند لمحوں کا مہمان ہے دنیا کے اندر۔ عربی کے اندر سب کہتے ہیں واہ حزنا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، اب بلال ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اور حضرت بلال بستر مرگ پر لیٹے میں ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے واہ تربا، آج تو میرے لیے بڑی مسرت کا دن ہے، میرے لیے آج تو بڑی خوشی کا دن ہے۔ بچوں نے پوچھا یہ آج خوشی کا دن ہے افسوس کا دن ہے؟ بیوی کو چھوڑ کے جا رہے ہو، بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو، دوستوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو، عزیز و اقارب کو چھوڑ جا رہے ہو، یہ سارے گھر محلات، یہ تمام سامان وغیرہ سب چھوڑ کے جا رہے ہو، ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو، واپس نہیں آنا، دوبارہ ملنا نہیں ہے۔ یہاں سے انسان اگر جاتا ہے 1 مہینے کے لیے بھی کہیں تو روتا ہوا جاتا ہے کہ پتہ نہیں بچوں سے کب ملنا ہوگا، اور یہاں تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو، اور بجائے غمزدہ ہونے کے خوش ہو رہے ہو اور واتربا کے نعرے لگا رہے ہو۔ سنیے کیا جواب دیا حضرت بلال نے۔ حضرت بلال نے کہا غدن
نلقى الأحبة محمدا وحزبا. کیوں نہ میں باتربا کے نعرے لگاؤں، کیوں نہ میں خوشی کا نعرہ لگاؤں، جس اپنے محبوب آقا اور اپنے ساتھی صحابہ کی یاد کے اندر میں ان برسوں کے اندر تڑپ رہا تھا، بے چین ہو رہا تھا، ان کے لقاء اور ان کی زیارت کا دن قریب آنے والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. فرمایا کہ اب موت ہے، یہ موت تو میرے لیے محبوب ہے، اس لیے کہ مجھے محبوب سے ملانے والی ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. یہ موت تو پل ہے، تم اس کنارے کھڑے ہو، تمہارا محبوب دوسرے کنارے پہ، کیسے پہنچو گے ادھر؟ فرمایا یہ پل ہے جس پہ چلو گے تو چل کے اپنے محبوب کے قدموں میں پہنچ جاؤ. عاشق بے چین رہتا ہے موت کے لیے کہ کب موت کا وقت آئے اور کب جب میں قبر میں جاؤں گا تو حضور کی زیارت نصیب ہو. دیکھیں نا، سوال یہ تو کریں گے نا فرشتے، من ربوں کا، دوسرے سوال ہوگا ما دینوں کا، اور تیسرے سوال یہ ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ جب وہ اس ذات کہیں گے تو میرے آقا سرور دو جہاں سامنے تشریف فرما ہوں گے اور فرشتہ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہے گا بتاؤ اس ذات کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھا کرتے تھے. تو عاشق تو اس انداز سے جاتا ہے، یہ سوچ کر جاتا ہے، اس انتظار میں جاتا ہے کہ جب میں مروں گا فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے. آخری سوال یہ ہوگا حضور کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں کہوں گا یہی تو ہیں جن کی نعتیں پڑھتا ہوں میں آیا ہوں، درود و سلام پڑھتا میں آؤں. آئیے حضرت مولانا مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک نقشہ کھینچتے ہیں، بڑے زبردست عالم گزرے اہل سنت والجماعت، بڑی بڑی کتابیں لکھی انہوں نے، حق ادا کر دیا اہل سنت والجماعت. لیکن شاعر بھی تھے، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں وہ شاعر بھی تھے، وہ بڑی پیاری نعتیں لکھی. ایک نعت لکھی، اس کا شعر فرماتے ہیں جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں، حضور کو پاؤں گا قبر میں، جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں، پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے. نبی کا جو غلام ہے، جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں، پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں. جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے، جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے، وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں. ساری زندگی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہے، ساری زندگی یا نبی سلام علیہ کا پڑھتے رہے، ساری زندگی نعتیں پڑھتے رہے اور حضور کا تصور کرتے رہے وہ کیسا حسین ہوگا، وہ کیسا مہذبی ہوگا، وہ کیسا آقا ہوگا. آج قبر میں آئے تو ان کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے، وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں. تو پھر کیوں نہ عاشق بے چین ہوگا موت کے لیے؟ وہ تھے 70,000 جو موت سے ڈر رہے تھے، لیکن یہ عاشق تو انتظار کرتے ہیں کہ کب موت کا فرشتہ آئے، قاصد آئے، اور کب محبوب سے ملاقات کا پیغام لے کر آئے. موت آئے گی تو حضور کا جلوہ نصیب ہوگا، ساری دلدریں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دنیا میں جتنی تکلیف اٹھائی ہیں سب ختم ہو جائیں گی. حضور کا دیدار کرتے انسان جنت میں پہنچ جائے. اس لیے فرمایا یہ حدیث کے اندر یہ واقعہ قرآن سنا کر سبق دے رہا ہے کہ اپنی موت کو محبوب بنا لو، اور محبوب بنے گی اطاعت سے، فرما برداری سے، حضور کی محبت سے بنے گی. اگر حضور کی محبت ہی نہیں تو انتظار تو نہیں ہوگا نا. آپ محبوب کا انتظار کرتے ہیں نا، کسی کا انتظار ہو صاحب وہ فلاں محبوب آنے والا، پہنچتے ہیں لوگ. تو جب حضور سے محبت ہوگی تبھی تو آپ کو انتظار ہوگا نا موت کا. ارے محبت ہی نہیں ہوگی تو کہا یہ محبت پیدا ہوتی ہے محفلوں سے. ماشاء اللہ 11ویں شریف کی محفل رکھ لی، 12ویں شریف کی محفل رکھ لی، 13 شریف کی محفل رکھ لی، اس قسم کی محفلیں
یہ محفل رکھتے ہیں اسی لیے تاکہ وہاں ذکر ہو حضور کا، حضور کے پیاروں کا ذکر ہو تو ان سے محبت پیدا ہوگی، تو پھر موت آسان ہوتی چلی جائے گی۔ ایک سبق تو یہ ہے اس واقعے کا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ دیکھیے میں نے جو واقعہ آپ کو پورا سنایا اس کے اندر فرشتہ آیا تھا، وہ فرشتے نے آ کر کہا موتو، مر جاؤ، سب مر گئے، سب مر گئے۔ اور اس آیت میں اللہ جب اس واقعے کو بیان کر رہا ہے تو کیا فرما رہا ہے؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، ہزاروں لوگ ڈر کے بھاگے تھے، پھر کیا ہوا؟ فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم، پھر اللہ نے کہا مر جاؤ، پھر اللہ نے زندہ کر دیا۔ حالانکہ اللہ نے تو نہیں فرمایا تھا، اب یہ بات سوچنے کی ہے، اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا، فرشتے نے کہا تھا منہ تو مر جاؤ، اور اس آیت میں اللہ فرماتا میں نے کہا مر جاؤ، سب مر گئے، پھر میں نے زندہ کر دیا۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ جو بات کرتے ہیں وہ نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے وہ بات ہوا۔ یہی وجہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے نا مردے کو زندہ کرنے کے لیے تو یہ نہیں فرمایا قم بإذن اللہ، وہ واقعہ تو مشہور ہے نا، مناظرہ ہو گیا، مقابلہ ہو گیا، ایک عیسائی سے کھڑا ہوا تھا، کہہ رہا تھا میرا نبی افضل ہے، حضرت موسیٰ پر ایمان لے آؤ، حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آؤ، عیسائی تھا، حضور غوث پاک وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، فرمایا کیا کہہ رہا ہے یہ؟ حضور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی حضرت عیسیٰ کو تو مان لو۔ کیوں مان لے بھائی؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور تمہارے نبی کا تو کوئی معجزہ ایسا ہی نہیں، ابھی تک ہم نے نہیں سنا کہ انہوں نے کسی مردے کو زندہ کیا، لہذا میرا نبی افضل ہے، اور میرے نبی کے اس معجزے کا ذکر تو تمہارے خود قرآن میں موجود ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مادرزاد اندھوں کو صحیح کر دیتا تھا، برس والوں کو صحیح کرتے، شفا دیتا تھا، اور مردوں کو میں زندہ کر دیا کرتا تھا۔ دیکھو حضرت عیسیٰ فرمایا، حضور غوث پاک نے کہا میں جاتا ہوں، تشریف لے گئے، کہا کیا بکواس کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے کہ میرا نبی افضل ہے، تم ایمان لے آؤ اور سب عیسائی ہو جاؤ۔ ہم نے فرمایا میرے نبی کی تو بہت بڑی بات ہے، میرے نبی کی تو بڑی شان ہے، ان کی کیا بات کرتا ہے؟ میں ان کے غلاموں کا ادنا غلام ہوں، اگر آج تجھے کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دوں میرے نبی کو مان لے گا؟ میرے نبی کی بات تو چھوڑ، میں تو ان کا نام لینے والا۔ اس نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا چل میرے ساتھ قبرستان میں لے چلے اس کو، فرمایا اس قبرستان کے اندر جس قبر کی طرف اشارہ کرے گا اسی قبر کے مردے کو زندہ کرو۔ اس نے بھی دیکھا کوئی پرانی قبر ہو، ایسا نہ ہو کل دفن کر کے گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سکتے میں ہو، زندہ ہو، تو پرانی قبر نکالو، ہڈی بھی نہیں ہوگی اس کی، ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہوں گی، پرانی قبر کو جا کے کہا اس والے قبر کو زندہ کریں۔ فرمایا صرف قبر کا جو مردہ کو زندہ کروں یا اپنے زمانے میں جو پیشہ رکھتا تھا اس پیشے کے ساتھ زندہ ہو، یہ تو اور بڑی بات ہے۔ اور فرمایا پوچھ کیا ہو پہلے تھا کون، کیسے نہ تم انکار کر دو، پوچھ کیا ہو؟ پوچھا کسی بڑھیا سے، پرانے لوگوں سے، انہوں نے کہا بھائی یہ کوئی گویا تھا، یہاں گاتا پھرتا تھا، پیسے کماتا تھا، مر گیا بیچارہ، مرے اب اس کو 100 سال سے زیادہ ہو گیا۔ آپ نے چلو قبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے یہ نہیں فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے نہیں، فرمایا قم بإذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا، یہ کہنا تھا کہ وہ شخص زندہ ہو کر گاتا گوا وہاں سے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ قابل غور بات کہ قم بإذنی کہا، قم بإذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس واقعے کے اندر اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندے کی زبان سے جو نکل جاتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے، بات میری ہوتی ہے اس کی۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی کو اپنے ایک شعر میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں گفتہ اللہ بود ان کا کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے، گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم
میں عبداللہ بود، اگرچہ کسی اللہ کے مقبول بندے کی زبان سے کوئی کلام نکل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کلام اس کا نہیں ہوتا، وہ تو رب کا کلام ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے اور اس کے منہ سے رب بول رہا ہوگا، رب کا کلام ہوگا۔ اسی لیے حضور غوث پاک نے کہا قم بیزنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ کس طرح ان کو زندہ کر دیا، یہاں یہ بتا دیا، اس واقعے کے اندر یہ بھی سبق دے دیا۔ اور یہ تو مردوں کو زندہ کرنا، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، ان اللہ کے ولیوں نے مردہ دلوں کو زندہ کیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ جس پر نگاہ ڈالی اس کے دل کے اندر ایمان آ گیا، کافر تھا اور مسلمان تھا تو وہ کامل الایمان ہو گیا، ولی کامل بن گیا۔ وہ چور کا واقعہ سنا نہیں آپ نے؟ آ گیا ایک چور غوث پاک کے گھر میں چوری کرنے کے لیے، گھر میں تلاش کیا، کچھ نہیں ملا، جانے لگا۔ اتنے میں ایک آ گئے، ایک بزرگ، کہاں فلاں جگہ کا ایک قطب کا انتقال ہو گیا ہے، قطب چاہیے، قطب دے، فرمایا جی میرے گھر میں چھپا بیٹھا، اس کو لے جاؤ۔ دیکھا، تلاش کیا تو وہ تو چور تھا۔ میں نے کہا حضور یہ تو چوری کرنے آیا تھا، میں غوث کے در سے آ جائے خالی چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دیا بھی کیا نعمت عطا فرما دی، خود بھی عطا کر دی، ولایت کا اعلیٰ مرتبہ عطا کر دیا۔ اللہ کے ولیوں کے آستانے پر جو آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا، دین اور دنیا کی ساری نعمتیں اللہ ان کو عطا فرماتا ہے، بس بشرطے کہ انسان صحیح عقیدہ لے کر آئے، عقیدہ رکھا ہے اللہ کے ولیوں سے محبت کا عقیدہ رکھے، ان کو دیکھے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ حضور نے کو کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ میرے وارث ہیں، میری شانوں کے مالک ہیں، یہ جو مجھے اللہ نے شان عطا کی ہیں وہ میرے امت کے ولیوں کو اللہ نے عطا فرمائی، اولیاء کو عطا فرمائی، یہ وہی شانیں رکھتے ہیں جو اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی۔ مردوں کو یہ زندہ کرتے ہیں، دلوں کو یہ زندہ کرتے ہیں، شفائیں یہ عطا کرتے ہیں، مشکلیں یہ دور کرتے ہیں، پریشانیوں سے یہ نکال دیا کرتے ہیں۔ ایک زبان سے نکل گیا اسی وقت وہ برا ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے دادا حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ ابھی بتا رہے تھے، ہمارے مولانا ماشاء اللہ بڑا لمبا چوڑا میرا تعارف رہا ہے، میں تو خیر ننگے اسلاف ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا صحیح ان کے جانشین بننے کی مجھے توفیق دے، اور جو ان کی خدمات تھیں اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کو صحیح معنی پہنچا سکوں۔ لیکن وہ حقیقت میں اللہ کے مقرب بندے تھے، جن جن کے نام لیے ہمارے علامہ صاحب نے، حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ، ان کے لیے مشہور تھا یہ الور کے، مجھے خود بتایا انہوں نے، مفتی اعظم کراچی کے تھے مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ مفتی مظفر صاحب فرما رہے تھے کہ میں ایک دفعہ حضرت شاہ رکن الدین سے رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ گزرے کسی بازار سے، اب وہ تو نکلتے نہیں تھے، بس ڈپوری کی مسجد میں عبادت میں مصروف، اتفاق سے کہ نکل گئے تو میں نے دیکھا کہ دونوں طرف جو بنیوں کے ہندوؤں کی دکانیں تھیں وہ جلدی جلدی اپنی دکانیں بند کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی، بعد میں وہاں واپس آیا، میں نے کہا بھائی یہ تم دکانیں کیوں بند کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا یہ جس کے ساتھ تم جا رہے تھے یہ بھی عجیب آدمی ہے، جس پر نگاہ پڑتی ہے وہی لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ ہمیں ڈر تھا کہ ہم مسلمان نہ ہو جائیں، اس لیے ہم نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ ایک دو نہیں، 10 20 نہیں، 1000 لوگ ایسے تھے، البر کے اندر قرآن بچ گیا، یہ کون ہے یہ شخص جس نے لوگوں کو دھڑا دھڑ مسلمان کر دیا؟ 1000 لوگوں کو بس۔ یہاں تو بڑی مشکل سے ہم اس کو سمجھاتے ہیں کسی آدمی کو، ارے بھائی یہ بات نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی اس کے عقل میں نہیں آتی بات، وہ وہاں سے نظر ڈالی اور دل کی دنیا بدل دی۔ تیری نگاہ سے پتھر کے دل پگھل جائیں، تیری نگاہ سے پتھر کے دل پگھل جائیں، اور جو آنکھ اٹھائے تو شام و سحر بدل جائیں، جو آنکھ اٹھائے تو شام و سحر بدل جائیں۔ اللہ کے ولیوں نے یہ عالم کے اندر انقلاب برپا کیا، اسلام کے پرچم بلند کیے۔ کفرستان کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نام لینا جرم تھا، اسلام کا بھی کلمہ پڑھنے کا، لیکن اسلام کا پرچم لہرا دیا ہوا۔ اور جو دین کی خدمت کرتا ہے پھر اللہ اس کو دین اور دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے۔ کیسی عزتیں مل رہی ہیں، خواجہ غریب نواز کا نام کہاں کہاں دیا جا رہا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری کا نام آج بھی روشن ہے، آج ان کی چوکٹ پہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ بادشاہوں کے اندر بھی جنہوں نے دین کی خدمت کی ان کے نام آج روشن ہیں۔
محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، کون نہیں جانتا ہوں؟ کاش ہمارے حکمراں بھی یہ سبق حاصل کرتے، اپنے دور حکومت کے اندر اللہ کے رسول کے دین کی کچھ خدمت کر جاتے، دنیا دین دونوں میں اللہ ان کو عزت عطا فرماتا۔ لیکن جب بھی آ جاتے ہیں، جب اپنے دور حکومت کے اندر آتے ہیں، اقتدار کے نشے کے اندر اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، دین کے خلاف کام کرتے ہیں، ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اقتدار کا نشہ جو ہوتا ہے، پھر جب اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مار پڑنی شروع ہو جاتی ہے، ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں۔ کاش اس جلسہ نہیں، ورنہ میں پوری آپ کو تفصیل سنا تھا کہ ہمارے ملک کے حکمرانوں نے کیا کیا کیا، کس کس کو میں نے کہا، خواہ وہ نواز شریف ہو، خواہ وہ بے نظیر ہو، خواہ وہ کیا نام ہے ہماری عمران خان صاحب ہو، سب کے پاس گئے قائد ملت اسلامی، ان کو بتایا ان کے دور کے اندر تم یہ حرکتیں کرو، یہ غلط کام کرو، یہ غلط کام کرو۔ میں خود گیا عمران خان صاحب کے پاس، جا کے بتایا ان کو، جس وقت وہ اقتدار میں تھے اس وقت بھی یہ کام آپ نے غلط کیے اسلام کے خلاف، خدا کے بات ہے اب بھی وقت ہے کہ ان کو واپس لیجیے۔ گھریلو تشدد بل کے نام میں نے بتایا ان کو، یہاں گورنر ہاؤس کے یہ گھریلو تشدد بل کے نام سے آپ کیا ابھی بل ہے منظور نہیں ہوا ہے، روکیے خدا کی بات ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو بھی ڈانٹے گا، بیٹا تم نے نماز نہیں پڑھی ابھی تک، چلو اٹھو نماز پڑھو، وہ آنکھ ملتا ہوا جائے گا، ٹیلی فون کرے گا ایس ایچ او کو، ابا مجھے پریشان کر رہا ہے، سونا نہیں دے رہا، اور ایس ایچ او آئے گا اور آپ کو پکڑ کے لے جائے گا۔ یہ قانون بننے والا ہے۔ میں نے کہا خان صاحب یہ قانون بننے والا بھی بل ہے، یہ قانون مت بنوائیے، تو یہ تو یورپ کا قانون ہے، اسلام کے خلاف ہے یہ۔ کہ اچھا ہم کریں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ کے تحفظات دور کریں گے۔ اسی طرح اوقاف ایکٹ وہ تو منظور ہی ہو گیا تھا ان کے دور میں، اس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ اس زمانے کے اندر یہ آپریشن کرنے والے تھے تحریک لبیک کے خلاف، اس وقت میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا دیکھیں یہ اس طرح نہ کریں آپ، یہ عاشقان مصطفیٰ ہیں، ختم نبوت کے لیے آ رہے ہیں، مل کے بیٹھ کے آپ معاملہ طے کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر جب اتر گئے پھر میں گیا، جب ان کی وزارت ختم ہوئی پھر بھی میں گیا، میں نے کہا دیکھیے یہ میں نے آپ کو کہا تھا، اس وقت قانون نہیں بنا تھا، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کیا نام ہے آپ کے تحفظ دور کر کے قانون بنائیں گے، لیکن افسوس یہ قانون بن گیا، اب تیار ہو جائیے آپ اللہ کی پکڑ کے لیے۔ کہنے لگا اچھا یہ قانون بن گیا، کب بنا؟ میں نے کہا پوچھیے اعجاز چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، شاہ محمد قریشی صاحب بیٹھے ہوئے، اسد عمر صاحب بیٹھے، ان سے پوچھا انہوں نے بھائی یہ کیا آپ کو میں نے کہا نہیں تھا، یہ کیا آپ نے کیا؟ کہ اللہ سر وہ ہم نے 32 جلدی میں جو اسمبلی میں پاس کیا تھا نا، اس کے اندر یہ پاس کر لیا، ہم خود اقرار کیا انہوں نے خاصا کر۔ میں نے کہا سن لیا آپ نے؟ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب یہ اقتدار کے اندر ہوتے ہیں پھر کچھ ان کو ہوش نہیں ہوتا، تو اسلام کے خلاف جو حکم آ رہا ہے وہاں سے آگے آرڈر عمل کر لو، آنکھ بند کر کے عمل کر لو، آسیہ مسیح کو رہا کرنا ہے، آسیہ مسیح کو رہا کر دو۔ یہی نواز شریف کیا کرتے تھے اپنے دور کے اندر، کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا، اسلام کے خلاف کون کون سے احکامات انہوں نے نافذ نہیں کیے، اور پھر بھگتتے ہیں یہ لوگ، اور دوسرا آنے والا سبق حاصل نہیں کرتا کہ پچھلے سے سبق حاصل کرے، حالانکہ اگر وہ پچھلے سے سبق حاصل کرے آنے والا تو کبھی بھی اللہ اس کو ذلیل و رسوا نہیں کروائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میری دین کی مدد کرو پھر دیکھو میں تمہاری کیسے مدد کرتا ہوں۔ آج عمران خان صاحب کو اللہ کی مدد پہنچتی ہے، اگر یہ ذرا سا بھی اللہ کے دین کی مدد کرتے۔ بہرحال ہمارے ملک کے اندر یہ چل رہا ہے، پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ چلے گا، لیکن ہم اپنی کوششیں کر رہے ہیں، کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ جمعیت علماء پاکستان والے ہیں ہمارے ماشاءاللہ، جماعت اہل سنت کے مجاہدین یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ، سنی تحریک والے یہاں موجود ہیں، ATI والے یہاں موجود ہیں، یہ سب تو ہماری اہل سنت کی تنظیم ہے۔ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ کے پیارے محبوب کا نظام آ جائے کسی طرح۔ اس ملک کا اگر مقدر سنورے گا تو صرف نظام مصطفیٰ سے سنورے گا، ان چہروں کے بدلنے سے نہیں سنورے گا۔ یہ تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ آ چکے ہیں، نئے نئے نعرے لگا کر رہے ہیں، نئے نئے دھوکے دے کر رہے ہیں قوم کو کہ ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن جب آئیں پاکستان کا تباہی بربادی کی انہوں نے۔ پاکستان کی اگر عزت اور پاکستان کی ترقی اگر ہم چاہتے ہیں، پاکستان کو بام عروج پر اگر پہنچانا چاہتے ہیں تو عہد کریں کہ پاکستان کے نظام مصطفیٰ نافذ کریں۔ جیسے نظام مصطفیٰ آ گیا انشاءاللہ ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، دعا کریں، دعا بھی کریں، دوا بھی کیا کریں۔ دوا یہ ہے کہ جب وقت آئے تو نظام مصطفیٰ کے لوگ ووٹ دیا کریں، چوروں کو ڈاکوؤں کو ووٹ دیں گے تو یہی کریں گے، وہ آپ کے پیسے لوٹ لوٹ کے کھا کے سرے کے محل بنائیں گے جا کے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ٹارچر سیلوں کے اندر لے جائیں گے لوگوں کو اور علماء کو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر
صحیح عدل و انصاف کا نظام نافذ ہو تو پھر نظام مصطفیٰ نافذ کرنا پڑے گا، اور نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی۔ دعاؤں سے نہیں ہوگا۔ اگر دعا سے اگر اسلام آ جاتا تو میرے آقا بدر کے میدان میں نہ جاتے، احد کے اندر نہ جاتے، اتنی مصیبتیں نہ اٹھاتے، حضور کے پیارے چہیتے صحابہ جام شہادت نوش نہ کرتے، حضور کے سب سے پیارے چہیتے چچا حضرت حمزہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں، ان کا کلیجہ چیر کر ہند کھا رہی ہے۔ یہ تکالیف میرے مصطفیٰ نے اٹھائیں صرف اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ ہمیں بھی کچھ قربانی دینی چاہیے اسلام کے لیے، دین کے لیے، تاکہ پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہو۔ پاکستان کا تحفظ چاہتے ہیں، پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں، تو صرف اس کے اندر ایک طریقہ ہے کہ اسلام کا نظام پاکستان کے اندر آئے، قرآن و سنت کا نظام پاکستان کے اندر آئے، نظام مصطفیٰ پاکستان کے اندر آئے۔ انشاءاللہ کوشش ہماری جاری ہے، اگر قسمت میں لکھا ہوا تو اپنی آنکھوں سے بہاریں دیکھ لیں گے، ورنہ انشاءاللہ اس راہ میں جو جد و جہد کرے گا وہ انشاءاللہ قبر کے اندر بہاریں دیکھے گا اس کی۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھیے۔